نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈیجیٹل چینل سے زبیر احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فخر کشمیر شیر جنگ کرنل غلام رسول کا تحریک آزادی کشمیر میں کردار۔ کرنل غلام رسول جنگ عظیم دوم کے سے جو ہی فارغ ہوئے تو وہ آزاد کشمیر میں آ گئے اور یہاں آ کر سیدھے وہ آڑی گل پہنچے۔ انہوں نے 4th باغ بٹالین وہ کھڑی کی اور 4th باغ بٹالین میں سنگولا بن بیک کے قطب شاہی آوان قبیلے کے اکثریتی لوگ شامل تھے۔ البتہ دیگر قبائل کے لوگ بھی اس میں موجود تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 4th باغ بٹالین کو لے کر کرنل غلام رسول سیدھا کوالا پہنچے اور وہاں سے انہوں نے دریا کے اس طرف ظفر آباد والی سائڈ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ شروع کیا اور وہاں سے فتوحات انہوں نے شروع کی اور انہوں نے جا کر پانڈو پہاڑ کو فتح کیا، پھر آخر جا کر سری نگر تک کے علاقوں کو، تمام علاقوں کو یہ کرنل غلام رسول کی 4th باغ بٹالین نے فتح کیا اور سری نگر پر انہوں نے جھنڈا وہ لہرایا تھا۔ لیکن جب وہ سری نگر تک اترے تو بعد میں پھر انہوں نے قبضہ کیا پانڈو پہاڑ پہ، پھر دوبارہ آئے اور پھر دوبارہ پانڈو پہاڑ کو فتح کیا۔ تو بعد ازاں جب انڈین آرمی پہنچی تو انہوں نے آ کر ان کو پیچھے دھکیلا۔ تو کرنل غلام رسول اور ان کے ساتھ جو تھے کیپٹن ہاشم خان آوان تھے، کیپٹن نور حسین بن بیک والے، اور اس طرح اور کمپنی کمانڈر بھی تھے، تو بہت بہادر انسان تھے اور دنیا ان کی بہادری کا اعتراف کرتی تھی۔ تو اڑی معاذ کو جو ہے نا یہ کرنل غلام رسول نے فتح کیا، جس کے اعتراف میں ان کو فخر کشمیر اور شیر جنگ کے اعزازات سے نوازا گیا۔ شیر جنگ آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا جنگی اعزاز ہے۔ بعد ازاں 1947 میں جب 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر گورنمنٹ بنی تو بلندری اس کا دارالحکومت تھا جنجال ہل، وہاں پر کرنل غلام رسول گئے، ان کو بلایا گیا تو آزاد کشمیر پولیس انہوں نے کھڑے کی اور وہ آزاد کشمیر پولیس کے پہلے ایس پی تعینات ہوئے۔ لیکن بعد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہاں پی سی آئی تھی اور پی سی پر کرنل غلام رسول نے فائر کھول دیا تھا، تو تقریباً 16 لوگ ان کے مارے گئے تھے اور جس کی وجہ سے کرنل غلام رسول کو گرفتار کیا گیا، ان پر جو ہے نا بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ 2004 میں بن بیک میں کے مقام پر کرنل غلام رسول کی برسی منائی گئی تھی۔ وہاں اس وقت پی ڈی اے کے چیئرمین تھے عبدالخالق ایڈوکیٹ صاحب تھے، جنہوں نے کرنل غلام رسول کی یادگار تعمیر کرائی تھی بن بیک، جس کا افتتاحی پروگرام تھا۔ اس میں مجاہد اول جو ہے نا سردار عبدالقیوم خان صاحب بھی تھے اور کے بی خان صاحب تھے۔ کے بی خان صاحب نے وہاں اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ میں اور کرنل غلام رسول دونوں کوٹلی جیل میں گٹھے رہے، تو بعد ازاں غازی ملت سردار ابراہیم خان نے بطور وکیل کرنل غلام رسول کا مقدمہ لڑا اور پھر مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب اور جو فاروق حیدر صاحب کے والد تھے حیدر خان، اور اسی طرح کوئی اور بزرگ بھی تھے، یہ 3-4 لوگ پاکستان میں گئے تھے اور وہاں سے ایک چوٹی کے وکیل تھے، ان کو انہوں نے ہائر کیا تھا، جسٹس افضل ضلع جن کا نام تھا، بعد میں وہ جسٹس بنے تھے۔
تو جب یہ وکیل تھے تو ان کو ہائر کیا، انہوں نے آ کر یہ کیس فائٹ کیا، اور غازی ملت نے تو بعد ازاں کرنل غلام رسول باعزت طور پر بری ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کا جو ان کی قبر ہے وہ باغ وسطی حلقے میں ہے جہاں ان کا مکان ہے. میں 2004 میں ان کی قبر پہ میں نے حاضری دی تھی، اور ان کی خدمات کا میں معترف ہوں. اور جب میں ان کے وہاں پہنچا گھر میں تو ان کی جو بیوہ تھی، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پینشن ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کرنل صاحب کہتے تھے کہ ابھی ہم نے یہ ملک آزاد کرایا ہے، یہ اس کا قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو نوچ کر کھائیں. تو انہوں نے وہ پینشن نہیں کرائی تھی. تو اس طرح کے وہ عظیم انسان تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو میں ڈیجیٹل چینل سے زبیر احمد قادری آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.